الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا أقسم بهذا البلد وأنت حل بهذا البلد ووالد وما ولد لقد خلقنا الإنسان في كبد أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا أولئك أصحاب المشأمة عليهم نار مؤصدة. أخرج البخاري ومسلم في صحيحيهما عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدين النصيحة. قيل لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله ولأئمة المسلمين وفي رواية ولعامة المسلمين. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك ونبيك محمد أحمد وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم عليه صلوات وتحيات وبركات وتحننات كثيرا كثيرا. اصدروا شعاشنا واصبروا بیگان شو. اصدروا شعاشنا واصبروا بیگان شو. ایچنی زیبار وش کم تر بود اندر جہان. قابل قدر بزرگوں، محترم بھائیوں اور عزیزوں، محرم الحرام کا مہینہ اختتام پر ہے اور سفر المظفر کا آغاز ہے. دنیا میں جس طرح دنیا کے نظام کو شریعت کے نظام کا تابع کرنا پڑتا ہے،
تب اس نظام میں حسن اور برکت، امن اور پائیداری آتی ہے۔ اس طرح نظام کے ہر دن اور ہر مہینے کو بھی اسلامی نظر سے دیکھنا ضروری ہے۔ اسلامی تعلیمات انبیاء کے ذریعے آئی ہے، اللہ تعالیٰ نے انہیں وحی فرمائی تھی، اور ان کی زندگی کو اس قدر پر اعتماد اور پر شوکت بنایا تھا کہ وہ وحی کی تشریح اور وضاحت تھی۔ اس لیے جمیع انبیاء اور مرسلین کی ادائیں امتوں کے لیے مشعل راہ تھی۔ ہر دور اور زمانے کے پیغمبر صدہا اعتبارات کے لائق تھے، اور اس پیغمبر اور رسول کی زندگی کے جمیع اطراف پر چلنے کا حکم اس زمانے کے باشندوں اور مکینوں کو ہوتا تھا۔ یہ ایمانیات میں سے ہے کہ ہر دور اور ہر زمانے میں جو انبیاء اور مرسلین مبعوث ہوئے ہیں وہ اللہ کے فرستادات ہیں، اور وہ قابل قدر انسان تھے، اور ان کی ہم زندگی خوشنودی خداوندی کی پیکر مجسم تھی، اور دور نبوت میں نبی سے بڑھ کر حسین جمیل کامل اکمل زندگی کسی اور کی نہیں ہوتی۔ جب جمیع انبیاء اور مرسلین کا یہ حال ہے تو ہمارے پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ احمد مجتبی سید الاولین والآخرین، سید الاولیاء والمتقین، سید الشفعاء یوم الدین، سید الغرر المحجلین یوم الدین صلی اللہ علیہ وسلم، ان کی زندگی مبارک تو ہر اعتبار سے کامل و اکمل ہے۔ پھر گزشتہ انبیاء میں اور ہمارے نبی میں ایک فرق ہے، فرق تو 24,000 کے قریب ہے، لیکن جو زیر بحث ہے وہ یہ کہ اس زمانے میں تو ایک نبی کے جانے کے بعد دوسرا نبی آ جاتا، کمی کوتاہی جو ہو جاتی تو وہ دوسرا نبی درست کر لیتا۔ وَلِأُحِلَّ لَكُمْ بَعْضَ الَّذِي حُرِّمَ عَلَيْكُمْ، عیسیٰ مسیح جب تشریف لائے تو اسرائیلیوں سے کہا کہ جو غلطیاں اور کوتاہیاں تم میں برپا ہوئی ہے ان کو درست کرنے آئے۔ کانت بنو اسرائیل تسوسہم الانبیاء، بنی اسرائیل کی سیاست بھی پیغمبر کرتے تھے۔ کلما ہلک نبی خلف بعدہ نبی، ایک نبی کے تشریف لے جانے کے بعد دوسرا نبی جانشین ہوتا، وہ کام درست کر لیتا۔ الا لا نبی بعدی، میرے بعد تو انبیاء نہیں ہے۔ فسیکون الامراء، میرے بعد امت کے امیر ہوں گے، دین اسلام کے معتمد افراد ہوں گے۔ ایل خلفاء، جیسے خلفاء راشدین، ایل علماء، اور جیسے علماء امت، ابو حنیفہ، مالک، شافعی، احمد۔ حدیث کے میدان میں بخاری، مسلم، ترمذی، نسائی، ابو داؤد، ابن ماجہ رحمہم اللہ۔ فیقصرون، خوب کثرت سے ہوں گے، بے حساب ہوں گے، ہر دور اور ہر زمین کے لیے اور ہر زمانے کے لیے اللہ تعالیٰ بااعتماد قسم کے افراد کو پیدا فرماتے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ پیغمبر کس زمانے میں تشریف لاتے تھے؟ اس زمانے میں بہتری ہوتی تھی یا ابتری زیادہ ہوتی تھی؟ اس کا اندازہ اس سے لگایا جائے کہ قرآن کہتا ہے کہ میں نے اس لیے تم میں نبی بھیجے مبشرین و منذرین
کہ جو اچھے کام کرنے والے ہیں ان کو انعام کی خوشخبری دے، اور جو غلط کام کرنے والے ہیں ان کو سزا کی وعید اور ڈراوا سنائے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ملے جلے نظام میں انبیاء مبعوث ہوتے تھے، اور ہمارے رسول جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری ایک ایسے زمانے میں ہوئی کہ آپ کے اس عہد کو عہد جاہلیت کہتے ہیں۔ ہر طرف جہالت بھری ہوئی تھی، اس قدر جہالت تھی کہ وہ ایک عقل مند نے کہا ہے کہ اس کو بار بار دہرانے سے بھی طبیعت متلا جاتی۔ انسان نہیں حیوان، وہ بھی ان سے بہتر تھا، کیونکہ حیوان جب تک دیوانہ نہ ہو تو وہ اپنے بچے کو نہیں قتل کرتا ہے۔ بلی دیکھے بچے کو اٹھا اٹھا کے ادھر ادھر رکھتی ہے، خیال رکھتی ہے۔ مرغی دیکھے اپنے چودوں کو بچانے کے لیے اوپر بھی دیکھتی ہے کہ چیل نہ آئے، نیچے بھی دیکھتی ہے کہ بلی کہیں نہ آئے۔ اور بڑے جانور دیکھے کس طرح محبت کرتے اپنے بچے سے، اور اس محبت کو بطور مثال کے حدیث میں ذکر فرمایا۔ آپ نے فرمایا اللہ تعالی کی محبت مخلوق کے ساتھ اتنی ہے، مختلف درجات بیان کیے، اور فرمایا 70واں حصہ یا 100واں حصہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے، اور اس محبت کی وجہ ہے کہ گھوڑی اپنے بچے پر پاؤں رکھنے سے 3 ٹانگوں پہ کھڑی ہو جاتی، ایک ٹانگ اٹھا لیتی کہ بچے کو نہیں کچلوں گی۔ حضرت بھی حیران ہے ان پر، اور حضرت صحابہ کے ساتھ تشریف فرما تھے۔ ایک پرندہ آیا اور وہ منڈلا رہا تھا۔ آپ نے صحابہ سے پوچھا کسی نے اس کے بچے تو نہیں اٹھائے؟ تو ایک نے کہا کہ ہاں میں اٹھا کے لایا۔ آپ ناراض ہو گئے اور فرمایا آپ کے چھوٹے چھوٹے بچے اگر کوئی اٹھا کے لے جائے آپ کو کتنا صدمہ ہوگا۔ یہ بھی مخلوق ہے، اس پر رحم کرو۔ بھیج دیے کہ واپس جاؤ، گھونسلے میں رکھ کے آ جاؤ۔ حضرت تو صرف انسانوں کے نہیں کل مخلوقات کے پیغمبر ہیں۔ آپ کے جو باہر سے بڑھ کر سخی اور جواد دل ہے اس میں سب کے لیے گنجائش ہے۔ یا رب صلی وسلم علیہ۔ ان تمام باتوں سے حاصل یہ نکلا کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کے علاوہ حیوانات کو بھی اپنی اولاد سے ایک محبت عطا کی، لیکن جہالت ایک ایسی بلا ہے کہ اس میں محبتیں کچل جاتی ہیں۔ جزیرہ کے اندر یہ رواج تھا کہ وہ لڑکیوں کو زندہ درگور کرتے تھے، اور قرآن پاک نے بڑا درد بھرا قصہ کیا ہے۔ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُم بِالْأُنثَىٰ، جب ان میں سے کسی کو اطلاع ملتی ہے کہ تیرے ہاں بچی ہوئی ہے، ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًّا وَهُوَ كَظِيمٌ، اس کا چہرہ اس صدمے سے سیاہ ہو جاتا ہے اور وہ غم میں گھٹنے لگتا ہے۔ یتوارا من القوم، اپنی برادری سے چھپتا رہتا ہے کہ لوگ کہیں گے اچھا آپ کے یہاں بیٹی ہو گئی ہے۔ ایمسکہ علی ہون، اس لڑکی کو رہنے دے ذلت برداشت کر کے، ام یدسہ فی التراب، یا اس کو زندہ گاڑے مٹی میں۔ یہ ان کا فیشن، وہ غلط کلچر
اس کو بیان کر کے اب قرآن پاک کہتے ہیں ساء ما يحكمون، بالکل غلط فیصلے کرتے تھے. ساء ما يحكمون. ابن منظور افریقی نے لسان العرب جو عربی زبان کی سب سے بڑی اور گہری اور دقیق و وسیع لغت ہے، اس میں لکھا ہے سا اس وقت کہا جاتا ہے جب اسے سن کر اگلے کا بھی رنگ اتر جائے صدمے اور غم کی وجہ سے. سا یسیو ہائے ہائے. اور جاہلوں کا دور تھا، اپنے آپ کو ابراہیمی کہتے تھے، حضرت اسماعیل کے پیروکار کہتے تھے. کچھ چیزیں تھی ختنہ کرتے تھے بچے کا، عقیقہ کرتے تھے، باقاعدہ بکرے کاٹتے تھے، اونٹ کاٹتے تھے، باقی اوپر سوپر نہیں سمجھتے تھے کہ کس دن کرے اور کیسے کرے. جاہلی قوم کے ہاں دینی رسم پورا نہیں ہوتا. اب بھی بعض لوگ سمجھتے ہیں کہ بس بکرا کاٹو، یہ نہیں سمجھتے کہ بھائی کون سا بکرا کاٹے. لڑکے اور لڑکی کا فرق ہے، دنوں کی تعین ہے، 4 طریقے ہیں. بکرا کاٹو لڑکی کی طرف سے، اور لڑکا ہو تو 2 بکرے کاٹو، اور نام اس دن پختہ کرو. پال اتارو بچے یا بچی کے، سونے یا چاندی سے وزن کر کے فقراء مساکین میں تقسیم کر دو. بچہ پیدا ہوا ہے، بکری کے بچے میں، بھیڑ کے بچے میں، اور گائے کے بچے میں، اور انسان کے بچے میں فرق کیا گیا ہے. ایک انسان اللہ تعالیٰ نے تمہیں دیا ہے خیر و عافیت سے، لڑکا ہو یا لڑکی. تم بھی اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے جانور کاٹو جب توفیق ہے اور اللہ تعالیٰ نے وسعت عطا فرمائی ہے. نام رکھو، بہترین نام. بہترین کا مطلب یہ نہیں کہ بہت جدید نام ہو. جی نام رکھا ہے جی وریشہ، قرآن کریم میں ہے نا کہ وریشہ، واو اگلے جملے کا ہے اور ریش اس طرف کا ہے، دونوں کو ملا لیا. قرآن مجید سے ہونا چاہیے کہتے ہیں نام. ان اللہ حرم علیکم المیتہ، لڑکی پیدا ہو جائے تو میتہ نام رکھو، مردار. والدم خون، ولحم الخنزیر، تیسرا ہو جائے تو خنزیر نام رکھ لو. وما اہل بہ لغیر اللہ، اور پھر دوسرے چوتھے کا نام بابا بخش، حسین بخش، علی بخش، پیر بخش. ما اہل بہ لغیر اللہ تو یہی ہے. خدا تعالیٰ تمہیں ہدایت دے. وہ عقل سے محروم آدمی قرآن کے موافق نام رکھو. یہ نہیں کہ قرآن میں دیکھ کے رکھو، دیکھے تو عالم دیکھے، جاہل کہاں دیکھ سکتا ہے قرآن. جاہل اگر 50 سال سٹڈی کر لے تو پہلے سے بڑھ کر جاہل ہوگا، یاد رکھنا. پہلے تو جاہل تھا ہی، خطرہ کم تھا، اب لکھا پڑا جاہل ہو گیا. تو فساد کبیر عالم متحدق وَأَكْبَرُ مِنْهُ جَاهِلٌ مُتَنَسِّقُ. ایسا جاہل جو اپنے آپ کو لکھا پڑا سمجھے وہ اور خطرہ ہے. ہما فتنۃ فی العالمین عظیمۃ، کائنات میں یہ 2 سنگین خطرے ہیں. لمن بہما فی دینہ یتمسک. اللہ تعالیٰ نے اس لیے کہا ہے فاسألوا اہل الذکر، علماء سے پوچھا کرو، ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. شیخ الاسلام حافظ ابن تیمیہ سے پوچھا گیا کہ 4 اماموں میں سے کسی امام کی تقلید ضروری ہے؟ تو حضرت نے فرمایا ضروری. کا دلیل کیا ہے؟ تو یہ آیت پیش کی. اللہ تعالیٰ فرماتے کہ اے لوگو علماء سے پوچھا کرو. علماء کرام کو اہل ذکر کہا ہے. ذکر سب سے پہلے قرآن مجید ہے. وہاں ذکر مبارک انزلنا، عالم کی پہلی نظر مکمل قرآن پر ہوگی. ذکر الرسول، ذکر کا دوسرا مرحلہ اور دوسرا مقام
جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ہے، سنت۔ عالم کبھی سنت سے چوکے گا نہیں، اس کی تمام نظریں اور فکریں وہ احادیث کے اندر رہے گی۔ ذکر کا اطلاق نماز پر بھی ہے، اقم الصلاۃ لذکری، نماز پڑھا کرو جب میں یاد آؤ۔ اللہ کو ہر وقت دل میں رکھا ہوا ہوگا اور اس کا ظہور بہترین نماز کے ذریعے ہوگا۔ اس لیے انبیاء جتنے ہوئے ہیں سب امام تھے، خود نماز پڑھاتے تھے، اور نبی کا جب جسد رکھا ہوا ہو جنازے میں تو بھی کوئی امام نہیں بنے گا، وہی امام ہے، حیّن میتن۔ یہ نہیں کہ تھوڑے سے مولوی کے پر کھل گئے، سفر کرنے لگا تو اب کوئی بھی نماز پڑھا لے۔ بڑی مسجد اور بڑے ادارے کا مطلب یہ ہے کہ بڑا عالم نماز نہ پڑھائے۔ پیغمبر جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے ہیں اذا كنت فيهم فاقمت لهم الصلاة، جب آپ ہو تو آپ خود پڑھائیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ بندوں کے پسندیدہ اعمال میں اللہ کے ہاں ایک امامت ہے۔ انی جاعلک للناس اماما، اے ابراہیم علیہ السلام، تمام امتحانات میں آپ کامیاب ہوئے، اب آپ امام اور مقتدا بننے کے لائق ہیں۔ اہل اور اعلم آدمی امام بنے، جاہل اور راسب امام نہ بنے۔ قول المستشار میں سیوطی نے لکھا ہے قرب قیامت میں حفاظ اور قرآن نمازیں پڑھائیں گے، علماء پیچھے کھڑے رہیں گے، ہنالک الزلازل والفتن، یہ مصیبت و تکلیف کا وقت ہوگا۔ حافظ اور قاری اس اعتبار سے بہت اچھا ہے کہ وہ نہ یہ کہے گا کہ صفحے درست کر لو، نہ یہ کہہ سکے گا کہ سر ڈھک لو، نہ زندگی میں یہ کہہ سکتا ہے کہ داڑیاں رکھ لو، نہیں، وہ تو حافظ صاحب ہے۔ حافظ صاحب کا مطلب ہے کہ کائنات کا بدترین جاہل صاحب، وہ تو قاری صاحب ہے۔ قاری صاحب کا مطلب یہ ہے کہ بس گلنار بیگم اور میر خانم تھک گئی ہے اور اس نے شروع کر لیا، ان کا کام شروع کر لیا، یہ قاری صاحب ہے۔ فالعالم احق بالامامہ، آنکھیں کھولو ذرا، فقہ کی نور العزا سے لے کے مبسوط تک اور خلاصے سے لے کے قاضی خان تک بھری پڑی ہے۔ عالم کو نماز پڑھانے کا حق حاصل ہے، قاری اور حافظ بیچتا کیا ہے ان کے آگے، وہ تو عوام ہے۔ اور حدیث کے سب سے بڑے امام بخاری، اس نے بھی اس مسئلے میں امام ابو حنیفہ کا اتباع کیا ہے، اور اصح الکتب بخاری امامت میں کہا ہے اہل العلم والفضل احق بالامامہ، حدیث یؤم القوم اقرأہم اس کو منسوخ جانا ہے، کیونکہ ابو بکر صدیق کو آپ نے کہا آپ نماز پڑھائیں گے۔ اب اللہ ان یؤم بالناس الا ابو بکر، ابو بکر کے ہوتے ہوئے اللہ اس کو مان نہیں رہا ہے کہ کوئی اور امام بنے۔ اللہ کے نبی نے کہا ہو ہی نہیں سکتا ہے، ابو بکر عالم بڑا ہے۔ بخاری میں اور ابو داؤد میں ہے کانا ابو بکر اعلمنا، ابو بکر عالم بہت بڑے تھے، نبی کے مصاحب تھے سب سے زیادہ۔ علماء لکھتے ہیں گزشتہ امتوں میں بھی ابو بکر جیسے کوئی نہیں ہوا، عمر جیسے ہوئے ہیں، عثمان و علی جیسے ہیں، ابو بکر جیسے کوئی نہیں۔ جیسے انبیاء میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لاسانی ہے، اس طرح اولیاء اور امت میں حضرت ابو بکر لاسانی رضی اللہ تعالی عنہ وارضاہ وجعل الجنۃ مثواہ۔ اور اللہ جب امتوں پر احسان کرتے ہیں وجعلناہم ائمۃ یہدون بامرنا، کہ ان پیغمبروں کو، ان امتوں کو ہم نے امام بنایا، سبحان اللہ، کس شان سے کہتے ہیں وجعلنا منہم ائمۃ یہدون بامرنا لما صبروا۔ امام کون بنتا ہے؟ جس میں استقامت ہو، جو احوال سے نہ ڈرے،
اگرچہ بت ہیں جماعت کے آستینوں میں، مجھے ہے حکم ازا لا الہ الا اللہ۔ وَقَالُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، اور ہمارے دین پر مکمل اعتماد کر رہے ہو، دینی مسائل میں دین پر مکمل باور ہو۔ سبحان اللہ۔ ہر زمانے اور ہر دور میں دینی استقامت اصل نعمت ہے۔ مکہ مکرمہ ہے بلد الامین، امن کا شہر۔ مکہ مکرمہ ہے من دخلہ کان آمنا، جو یہاں آیا وہ امن سے رہے گا۔ لیکن پیغمبر کو اور پیغمبر کے صحابہ کو امن حاصل نہیں۔ ہائے 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 ہائے، مشرکین مکہ کیسے ظالم تھے۔ ہر شخص کو امن حاصل تھا کہ یہ کعبۃ اللہ ہے، لیکن جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو نماز پڑھنے کی اجازت نہیں تھی۔ ارأیت الذی ینہی عبدا اذا صلی، آپ نے دیکھا اس ظالم کو جو میرے بندے کو نماز نہیں پڑھنے دیتا۔ بندے کو بندہ کہا ہے، عالم الغیب نہیں کہا، حاضر ناظر نہیں کہا، مشکل کشا و حاجت روا بھی نہیں کہا، نور نبی، یعنی کہنے والا عقل سے دور ہے۔ نبی کیسے نور ہو سکتا ہے؟ نبی کے تو ماں باپ معلوم ہے، نسب معلوم ہے، اولاد معلوم ہے، قبیلہ معلوم ہے، قوم معلوم ہے۔ پیغمبر کو نور کہنے والے اپنا ایمان درست کر لیں۔ غلط باتیں کہہ کر کے ادب نہیں کیا جاتا، غلط باتیں کہہ کر اللہ کا عذاب مول لیا جاتا ہے۔ انی خالق بشرا من طین، میں مٹی سے بشر پیدا کرتا ہوں، اللہ فرماتے ہیں۔ فَإِذَا سَوَّيْتُهُ، جب میں اس کو ٹھیک کر لوں، وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي، اور اس میں اپنے حکم سے روح ڈالوں، فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، سب سجدہ کر لو۔ پیدا ہوگا بشر اور سجدہ کریں گے نور۔ فرشتوں سے بڑھ کر ہے انسان بننا۔ وہ قرآن پاک نے پہلے دن سے یہ فیصلہ کیا ہے۔ جب حضرت آدم کا جسد تیار ہوا، روح اللہ نے اس میں ڈالی، او حسین جمیل، اوہو۔ آثار تفسیریہ میں ہے، ملائک اور مخلوقات دنگ رہ گئی تھی حسن آدم پر۔ اور ایک حدیث میں ہے، خلق اللہ آدم علی صورتی، اللہ تعالیٰ نے بہت حسین صورت آدم کو دی، اور یا یہ کہ الوہیت کا جلوہ اس پر ڈالا، مگر بشرا ہے، بشر، کوئی اور نام نہیں دیا گیا۔ خلق اللہ آدم علی صورتہ، اللہ تعالیٰ نے اپنی الوہیت کا آئینہ بنایا آدم کو۔ جیسے بزرگ کو دیکھ کر، کامل و اکمل اہل دین کو دیکھ کر لوگ کہتے اللہ یاد آیا، اللہ یاد آیا۔ بدعتیوں نے کہا ہے کہ سجدہ آدم کو نہیں تھا، آدم علیہ السلام کے پیشانی میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نور تھا، یہ سجدہ اس کو تھا۔ ماشاءاللہ، وزیر اعظم صاحب بھی ان کے ساتھ مل کر کے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت لگائے۔ گرب امیر و سگ وزیر، موش دربانی کو نت، اینچ نے ارکان دولت ملک راویران کو نت۔ جس ملک میں بلیاں امیر ہو، کتے وزیر ہو، اور اس قسم کے خچر وہ حکمرانیاں کر رہا ہے، تو ہر طرح کے نعرے لگیں گے۔ خطرہ یہ ہے کہ کچھ دنوں بعد کوئی اور نعرہ نہ لگے، کیونکہ پاسپورٹ سے تو مرزائیوں کا امتیاز نکال دیا ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو
کہ کچھ دنوں بعد اعلان ہو جائے کہ غلام احمد قادیانی کو نبی مان لو اور زندہ باد کے نعرے لگے، کیونکہ ماسٹر صاحب کے سر پر تو بڑے آقا کا سایہ ہے۔ شرم تم کو مگر نہیں آتی، اور نعرے لگانے سے کوئی مسلمان نہیں بنتا۔ اور یا رسول اللہ کا نعرہ کس نے لگایا یہ پتہ تو کرے۔ بخاری شریف پارہ 12 کتاب الجہاد، حضرت فرماتے ہیں قیامت کے دن ایک آدمی آئے گا، اس کی گردن پر اونٹ ہوگا، اونٹ چوری کیا ہوگا، کہے گا یا رسول اللہ اغثنی، حضرت مجھے چھڑا لو۔ میں کہوں گا لا املک لک شیئا انی قد بلغت، میں کچھ نہیں کر سکتا، میں نے دین پورا پہنچایا، اس میں لکھا ہوا تھا کہ چوری جرم ہے۔ پھر ایک آدمی آئے گا، اس کی گردن پر گائے پڑی ہوگی، وہ بھی کہے گا یا رسول اللہ اغثنی، حضرت جی میں بھی یا رسول اللہ کے نعرے لگاتا تھا، ہوں چور۔ پھر ایک آدمی آئے گا، اس نے بکری چوری کی ہوگی، اور ایک آدمی آئے گا اس نے زمین چوری کی ہوگی۔ صحابہ نے پوچھا زمین کیسے چوری ہوتی ہے؟ کہا دوسروں کی زمینوں پہ قبضے نہیں کرتے نا حق۔ اور وہ جو ایک وزیر کو گلی کوچوں میں دوڑا رہا ہے، اس نے کیا کیا تھا؟ عمرہ کرنے گیا تھا، اس نے اتنی چوریاں کی تھی کہ چوروں نے بھی کان پکڑ لی، کہ اتنا کوئی کر ہی نہیں سکتا ہے۔ یا رسول اللہ اونٹ چور، یا رسول اللہ بکرا چور، یا رسول اللہ گائے بھینس چور، زمین چور، پلاٹ چور۔ بین الاقوامی ڈکیتر کا طریقہ یہی ہے۔ یہ کتاب دارالعلوم دیوبند سے شائع نہیں ہوئی، امام بخاری کی لکھی ہوئی اصح الکتب بخاری شریف پارہ 12 کتاب الجہاد، مناسبت سے امام بخاری لائے۔ معلوم ہوا کہ جو لوگ عقیدے میں توحید کے چور ہیں، شرک کرتے ہیں، اور عمل میں سنت کے چور ہیں اور بدعت کرتے ہیں، ان کا یہی نشان ہے۔ یا رسول اللہ یا رسول اللہ، ایک اللہ کو پکارنا سیکھو۔ اللہ پیغمبروں کے بارے میں کہتے ہیں وَدَاؤُدَ وَسُلَيْمَانَ، یہ پیغمبر ہے، ایک اللہ کو پکار رہے۔ وَأَيُّوبَ إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ، ایوب بیمار ہے، رب انی مسنی الضر، خدایا میں بہت بیمار ہوں، وانت ارحم الراحمین، بیماری آپ دور کر سکتے ہیں۔ فاستجبنا له، ہم نے دعا قبول کی، فکشفنا ما به من ضر، اور ہم نے ساری تکلیفیں ہٹائی۔ تکلیفیں دور کرنے والا صرف اللہ ہے، اور اسی کو آواز دی جائے گی۔ وَإِسْمَاعِيلَ وَإِدْرِيسَ وَذَا الْكِفْلِ كُلٌّ مِّنَ الصَّابِرِينَ، یہ سارے کے سارے حق پر جمنے والے تھے۔ وَأَدْخَلْنَاهُمْ فِي رَحْمَتِنَا إِنَّهُمْ مِنَ الصَّالِحِينَ، یہ سارے ایک اللہ کو پکار رہا ہے۔ وَظَنُّونِ إِذْ ذَهَبَ مُغَاضِبًا فَظَنَّ أَن لَّن نَّقْدِرَ عَلَيْهِ، او مچھلی والا پیغمبر جسے خیال تھا کہ ہم سختی نہیں کریں گے، اللہ نقدر علیہ، ہم سختی نہیں کریں گے۔ ترجمہ سمجھو، ان اللہ یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وہ ترجمہ جو دوسروں نے کیا غلط ترجمہ ہے۔ فنادا فی الظلمات، مچھلی کے پیٹ میں، دریا کے موجوں میں ایک پیغمبر بالکل مکفل ہے، محبوس ہے، مسجون ہے، یا رب، اور آواز لگاتے لا الہ الا انت، خدایا بلانے کا اہل، مشکلات دور کرنے کا قابل، تکلیف اور پریشانی ہٹانے والا صرف آپ ہے۔ سبحانک، تیری ذات پاک ہے کہ کوئی اور حاجت روا مشکل کشا ہو۔ انی کنت من الظالمین، مجھ سے بھی میں مقتضائے بشریت تھوڑی سی سستی ہو گئی ہے، خدایا معاف فرما، آپ سے پوچھے بغیر باہر آیا ہوں،
بڑے آدمی تھے، دریا میں پھینکا، مچھلی نے کھا لیا، لیکن ہے تو لاڈ لے۔ فاستجبنا لہ، دعا مانتے ہی اللہ نے دعا قبول کی، ونجیناہ من الغم، اور ہم نے اس صدمے اور غم سے بچایا۔ آگے سنو، وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، اسی طرح ہم مسلمانوں کو بھی بچاتے ہیں۔ مسلمان ان کو کہتے ہیں جو نبیوں کے طریقے پر ایک اللہ کو پکارے، جو قبروں کو، درگاہوں کو، پیروں کو، فقیروں کو پکارتے ہیں بحکم قرآن، وہ مومن نہیں۔ قرآن پاک آگے قصہ کرتا ہے، وَزَكَرِيَّا إِذْ نَادَىٰ رَبَّهُ رَبِّ لَا تَذَرْنِي فَرْدًا۔ زکریا بھی پیغمبر ہے، بنی اسرائیل کے امام ہے، بیت المقدس کے۔ اللہ سے بیٹا مانگ رہا ہے، خدایا تن و تنہا نہ چھوڑ، پیارا سا بیٹا عطا فرما۔ فاستجبنا لہ، ہم نے ان کی دعا قبول کی، اللہ سے مانگا نا۔ وَوَهَبْنَا لَهُ يَحْيَىٰ، اور ہم نے بیٹا دے دیا، نام رکھ کے یحییٰ۔ وَأَصْلَحْنَا لَهُ زَوْجَهُ، اور حضرت کی بیوی بھی اس قابل بنائی کہ بچہ دے۔ انہم کانوا یسارعون فی الخیرات، یہ سارے پیغمبر نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔ دعا قبول کرنے کا طریقہ نیکی کے کام میں آگے بڑھنا، خیرات کے کام میں آگے بڑھنا، نفقات کرنے میں آگے بڑھنا، یہ طریق ہے۔ یہ نہیں کہ بابا تعویذ لکھو، بابا تعویذ لکھو، بابا چینی دم ہو، بابا چینی دم ہو۔ وہ چینیوں سے بچے نہیں بنا کرتے، پھر چینی کے ورکشاپ میں بہت زیادہ لڑکے رہتے ہیں، پھر چینی کی فیکٹری میں لوگ جا کے وہیں چلاتے، نمک دم، پانی دم، اس سے کچھ بھی نہیں بنے گا۔ دل کو خوش رکھنے کو غالب یہ خیال اچھا ہے۔ قرآن پاک سے دم دعا کا طریقہ سیکھو۔ قرآن کہتے ہیں نبی ہے لیکن نیکی کے کاموں میں آگے ہے۔ یہ دیکھیں، یہ نہیں فرمایا کہ اس لیے بیٹا دیے کہ پیغمبر ہے، نہ پیغمبر ہے، 100 سال تک بیٹا روک لیا ہے، میں نہیں دیا، 100 سال کے قریب ہو رہا ہے، اور اب اللہ تعالیٰ کو رحم آیا تو فرمایا یسارعون فی الخیرات۔ ذرا سن بات، یہ لوگ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے۔ جب کوئی آپ سے کہے میرا بیٹا نہیں، دعا کر، تم سے کہا اپنی مسجد میں مدد کر، مدرسے چلاؤ، طلباء کی مشکلات حل کرو، غرباء و مساکین کو کھانا کپڑے مہیا کرو، یہ کام کرتے ہو؟ اگر خدا نے اس کو بیٹا دینا ہو تو وہ کہے گا انشاءاللہ آج سے کوشش کروں گا۔ اگر خدا کے ہاں سے وہ مردود ہو، پٹا ہوا ہو، تو وہ کہے گا یہ تو ہم کرتے ہی رہتے ہیں، اور کرتا کچھ بھی نہیں۔ یہاں ایک آدمی میرے پاس آیا، مجھے کہتا ہے آپ کی تمام باتوں پر عمل کرتا ہوں۔ میں نے کہا لا حول ولا قوت الا باللہ۔ کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا بڑے شیطان کو دیکھا۔ میں نے کہا میں تمہیں کہتا ہوں کہ دعوے سے ایک بات پر بھی عمل نہیں کرتے۔ تو اس نے کہا نہیں ایسا نہیں ہو سکتا۔ میں نے کہا چل بات پوری کر۔ بات پوری کی۔ میں نے کہا قبلے کی طرف منہ کر، باوضو ابھی نماز پڑھ کے آیا۔ اس ادارے کے ساتھ کتنے زمانے سے رہ رہے ہو؟ کہا 8 سال سے۔ میں نے کہا 8 سال میں 8 روپے یہاں خرچ کیے؟ کہ نہیں اب سوچ رہا ہوں۔ تو میں نے کہا جو تو سوچے گا تو پھر اللہ تعالیٰ بھی آپ کے بارے میں خیر کا ارادہ فرمائے۔ ہم تو خیر کے کاموں میں اللہ کے دین کے وکیل ہیں، اللہ کے دین کے نوکر ہیں، غلام ہیں۔ اور میں نے کہا یہ تعلیم میری نہیں ہے، نہ مجھے کوئی ضرورت ہے، اللہ کا فضل ہے، اللہ نے ہمیں مالا مال کیا ہے، خدا کا لاکھ لاکھ شکر و احسان، یہ تیرے فائدے میں ہے، فی صالح امرے کا۔ اور میں نے یہ آیت پڑھی، میں نے کہا اتدا اس سے کچھ بھی نہیں، لیکن کک بھی پیدا نہیں ہوگا، وہ بنے گا، بیٹا ملے گا تو اس طریقے پر جو خدا نے بندوں کو دیا ہے۔ کانوا یسارعون فی الخیرات۔ ایک بات سنو آگے،
منگو پیر بابا میں دعا ہو گئی، عبداللہ شاہ غازی پہ دیکھ چڑھے گئے ہیں، وہاں یہ ہوا ادھر یہ ہوا، برامام پہ گئے، شاکیک پہ گئے، سیون شریف پہ گئے، اور ظالم پیر ٹوٹ گئے تیرے، تھک چکے ہیں، اور ظالم اور بدترین ظالم انسانیت کے دشمن، وہاں تو مرحومین دفن ہیں۔ ان درگاہوں میں جو حضرات ہیں ان کی عظمت کرامت کو سلام، لیکن وہ مر چکے ہیں۔ اللہ فرماتے اموات غیر احیاء، اب وہ مر چکے ہیں، وہ دنیا میں کام کرنے والے زندے نہیں۔ اموات غیر احیاء، آئے ہائے ہائے، اس کی تفسیر میں روح المعانی میں ہے، یعنی عزیر علیہ السلام دنیا سے پردہ کر گئے، عیسیٰ علیہ السلام آسمانوں پہ تشریف لے گئے، اور ملائک خدا کی ڈیوٹی پہ لگے ہوئے ہیں، اور سارے جہان کے نبی اور ولی جو دنیا سے سفر کر چکے۔ اموات غیر احیاء، یہ مر چکے ہیں، اب یہ زندے نہیں۔ وما يشعرون أيان يبعثون، انہیں تو یہ بھی پتہ نہیں کب قبروں سے اٹھیں گے۔ الیہ یرد علم الساعہ، قیامت کا علم صرف خدا کو ہے، کسی نبی ولی کو نہیں۔ اور دعا مانگنا سیکھ۔ یسارعون فی الخیرات، وہ نیکی کے کاموں میں آگے بڑھتے تھے، کسی قبر پر نہیں گئے، درگاہوں پر نہیں گئے۔ معلوم ہوا درگاہوں پر جانا کوئی نیکی نہیں، کوئی نیکی نہیں، بدعتیوں کے ساتھ مشابہت ہے، بدعتیوں کے ساتھ مشابہت بدترین معصیت ہے۔ پیغمبر کے بدترین دشمن صحیح حدیث کے مطابق وہ بدعتی ہے، جنہوں نے نبی کی سنت کے مقابلے میں جعلی طریقے کو لوگوں کے لیے محبت کے طریقے بنائے، جھوٹ بول رہا ہے، اول درجے کے کذابین ہیں۔ آگے سنو، یدعوننا رغبا ورہبا، وہ جو دعا مانگی، وَنُوحًا إِذْ نَادَىٰ مِن قَبْلُ، نوح نے دعا مانگی، وَلُوطًا، لوط نے بھی، وَإِبْرَاهِيمَ، اس سے پہلے ابراہیم علیہ السلام نے بھی نار نمرود میں۔ یہ سب جو دعائیں مانگی نا، حضرت ایوب بیماری سے بچنے کے لیے، اور یونس علیہ السلام مچھلی اور دریا سے باہر آنے کے لیے، اور اسماعیل علیہ السلام و ادریس و ذوالکفل نے جو خدا سے مدد مانگی، اور زکریا علیہ السلام نے جو خدا سے بیٹا مانگا، اللہ اس کا ذکر کر رہا ہے۔ میں نے اس لیے احسان کیا، یدعوننا رغبا ورہبا، مجھے ہی پکارتے تھے، خوشی میں بھی غم میں بھی۔ یا رب، یا رب، اصل ایمان ہی یہ ہے کہ مانگتا کس سے، مانگتا کس سے ہے۔ وہ بدر کا میدان ہے، پیغمبر نے دیکھا 313 صحابہ اتفاقاً آئے ہیں، جنگ کے ارادے سے نکلے ہی نہیں تھے، مشرکین نے دونوں طرف سے گھیر لیا۔ ابو سفیان کا قافلہ وہ آیا، اور مکے سے ابو جہل لشکر لے کے آیا، اور صحابہ اور پیغمبر کو بیچ میں گھیر لیا، اور مشرکین کو پختہ یقین تھا کہ بس اب ختم ہے۔ جو جنگی جگہ تھی وہ مشرکین نے قبضہ کی، یہاں تک کہ پانی کے کنویں پر بھی ان کا قبضہ ہو گیا ہے۔ قبضے بہت کرتے ہیں مشرکین بدعتی، بڑے فخر کرتے ہیں۔ اور وزیر اعظم کو کہا صلاۃ و سلام پڑھنے کے لیے لاؤڈ سپیکر پر پابندی ہے۔ وہ للو پوچھ تو لو، یہ اپنے ہاں صلاۃ و سلام پڑھنے کی اجازت نہیں ہے، دوسروں کی مسجد میں جا کے قبضے کرنا چاہتے ہیں۔ اے مشرکین، شرم نہیں آتی نا؟ اس نے کہا نہیں، لاؤڈ سپیکر پر اس طرح پابندی نہیں ہے۔ کس طرح پابندی ہے؟ آپ کے گھر پر کوئی آئے اور بگل بجائے کہ یہ میرا گھر ہے تو آپ چھوڑیں گے اسے؟ مسلمانوں کو خدا کے گھر پر اپنے 1000 گھر سے زیادہ غیرت اور عزت لٹانا چاہیے۔ یہ اللہ کا گھر ہے، اس میں سستی کی گئی تو پھر زخم بھرے گا نہیں۔
لاؤڈ اسپیکر پر، اس لیے کہ خدا کے فضل و کرم سے وزیر اعلی سندھ پکا موحد جچا تلا، اللہ کا فضل و کرم، پکا موحد، اللہ اس کی حفاظت فرمائے۔ اور سب کا شکریہ ادا کیا بدعتیوں نے گندے منہ سے، اور اس کا نام نہیں لیا، اس لیے کہ وہ اپنے وزیر اعلی ہاؤس میں توحید و سنت کا درس دیتا ہے۔ اللہ پاکستان کے چاروں صوبوں میں وزیر اعلی کو ایمان، توحید و غیرت دے کہ وزیر اعلی ہاؤس کو مدرسہ بنائے اور وہاں توحید و سنت کا سبق عام ہو جائے۔ ہر چیز عارضی و فانی ہے، دین باقی ہے۔ جس نے دین پر غیرت کی، وہ اور اس کی نسل، وہ اور اس کا ایمان، وہ اور اس کے اعمال، وہ اور اس کا انجام ہمیشہ باعزت و محفوظ رہے۔ یدعوننا رغبا ورہبا، یہ پیغمبر لوگ ایک اللہ سے مانگتے تھے، ایک اللہ کو پکارتے تھے، رغباً محبت کے موقع پر بھی، خوشی کے جلسے میں، خوشی کی نشست میں، اے اللہ، یا رب، یا رب۔ یاد رکھنا آسمان و زمین میں سوائے اللہ کے کوئی نہیں جس کو کوئی پکار سکے، پکارنے کا لائق صرف اللہ ہے۔ جس نے اس میں دوسری بات کہی سرے سے اس کا ایمان نہیں ہے، وہ مسلم نہیں۔ یدعوننا رغبا ورہبا، یہ پکارتے ہمیں خوشی میں بھی اور غم میں بھی، ہمارے نام کا نعرہ لگاتے ہیں۔ اللہ اکبر، یا اللہ مدد، اے اللہ کل عالم کے مسلمانوں کے حال پر احسان فرما اور توحید کی برکت عام فرما اور شرک کے اڈے ویران فرما۔ وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ، اور یہ سب صرف مجھ سے ڈرنے والے تھے۔ توحید کے لیے ایمان بھی چاہیے۔ یہ بیان مت کرو ایسا وہ جو سو ہے چھوڑ کام، وہ بیان کرو جس کا بیان تم پر فرض ہے، وہ دین کا تم پر قرض ہے۔ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ، پوچھو ان علماء سے جن میں ذکر ہو، قرآن کے ماہر ہو، سنت کے ماہر ہو، فقہ اور حدیث پر مکمل دسترس ہو، جب بھی سوال ہو جواب حاضر ہو۔ یہ نہیں جی وزیر جو ہے نا مولویوں کے گھروں پہ گیا، چند بدعتیوں کے گھروں پہ گیا ہے، اور کہاں گیا ہے؟ چند بدعتیوں کے گھروں پہ، اور کہاں گیا ہے؟ یہ بہت بڑا کارنامہ انجام دیا ہے۔ یہ ادھر سے آئے اور ادھر سے گئے، ایک کوئی دعوت نامے، ایک نہیں دو دعوت نامے یہاں آئے۔ افسوس مجھے ایک اور عذر کی وجہ سے میں موجود نہیں تھا، ورنہ وزیر اعظم رنگ دیکھ لیتا اپنے پروگرام کا، رنگ دیکھ لیتا بحکم خدا، اسے پیمانہ ہاتھ میں دے دیتا کہ تم پہلے مولوی پہچانو، مولوی ہوتے کون ہیں؟ یہ جو تمہارے سامنے جمع ہے ان میں ایک بھی مولوی نہیں، لیکن اندھوں میں کانا راجا۔ اللہ تعالی مسلمانوں میں دین کی برکتیں عام فرمائے۔ علماء اور مشائخ کانفرنس مبارک ہے، اور واقعتاً سرکاری اہلکار کو ان کی پابندی اور اہتمام کرنا چاہیے، مگر ایجنڈا واضح، انتہا پسندی اور فرقواریت نہ ہو تو دوسروں کی مسجدوں میں جا کے بلند آواز سے لاؤڈ اسپیکر سے صلاۃ و سلام اپنا جعلی پڑھنا، اس سے بڑھ کر فرقواریت اور کیا ہوگی؟ فرقواریت نہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جو درود و سلام دین میں چلا آیا ہے وہ سب مسلمان پڑھے، اور اس کا کوئی انکار کر لے اس کا سر قلم کر دے۔ السلام علیکہ ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، یہ سلام ہو گیا۔ اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد،
كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. یہ صلاۃ ہو گیا. بخاری شریف میں ہے جب آیت نازل ہوئی صلو علیہ وسلم تسلیما تو صحابہ نے کہا قد عرفنا السلام، سلام تو پہلے سے نماز میں ہے، السلام علیکم ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیف نصلی، درود کیسے پڑھے؟ تو آپ نے فرمایا قولوا اللہم صلی علی محمد. میرے رسالہ احسن التسلیم میں مکمل دلائل حوالے میں نے عبارتیں نقل کی. سلام بھی پیغمبر کا بتایا ہوا اور درود بھی پیغمبر کا بتایا ہوا موجود ہے، لیکن وہ نہیں پڑھتے. اس پہ جھگڑا نہیں ہے نا. یہ تو ہے ہی متعصبین اور دنگا فساد کرنے والے شرارتی آدمی کا کام کیا ہے؟ دوسرے کو چھیڑنا. کیونکہ وہ صلاۃ و سلام جو نبی کا بتایا ہوا ہے وہ بیٹھ کر ہے، اور ان کو تو کھڑا ہونا ہے. نظر نہیں آتے، بہت تھوڑے سے ہیں. پگڑیاں بدلی، رنگ بدل دیا، اور شلوار کا رنگ بدل دو تب نظر آؤ گے. شرم کرو. پہلے پگڑی اختیار کی تو وہ جو دجال کے سپاہیوں کی ہوگی. مشکات شریف جلد ثانی صفحہ 477. اور یہ صلاۃ و سلام جو نبی کا بتایا ہوا یہ ان کو کیوں پسند نہیں ہے؟ یہ آہستہ ہے اور انہوں نے چیخنا ہے، اور یہ اپنا اپنا ہے، مل کر کے تو نہیں ہے. ہر نمازی اجتماع والی نماز میں بھی اپنی پڑھے گا نا. تو اس سے تو بریلوی اینڈ کمپنی کی جڑیں کٹ گئی. اگر یہ درود و سلام برحق ہے، ہمارا ایمان ہے، تو قیامت تک دنیا تمہیں جھوٹا کہے گی. اچھی طرح یاد رکھو، تم نے جو صلاۃ و سلام بنایا ہے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یہ نہ نبی نے کہا ہے زندگی بھر میں، نہ صحابہ نے سنا ہے، نہ تابعین و تبع تابعین نے پڑھا ہے. یہ گز و یہ میدان کوئی ماں کا بیٹا دکھا دے یہ الفاظ کہاں ہے؟ یہ الفاظ جعلی ہے اور 600 سال بعد گھڑے گئے ہیں. آج سے 20 سال پہلے میں نے چیلنج کیا ہے، کہیں نہیں ہے یہ الفاظ. اب آپ تعجب کریں گے. آخری بات غور سے ذرا سنو. اتنا شور، ہم پیارے کو ماننے والے، اور ٹھنڈا ٹھنڈا مدینہ، اور پاک مدینہ، یہ سب یہ شکاری کی بولی ہے لوگوں کو دھوکہ دینے کے لیے. صحابہ ایسی باتیں کرتے تھے، پیغمبر نے یہ سکھایا ہے ہمیں. اب آگے بات سن لو. ہر عمل میں یہ نبی کے طریقے سے ہٹے ہوئے ہیں. اس کی بنیادی وجہ سن لو. مشرکین نے آپس میں اتفاق کیا کہ یہ نام جو محمد ہے اس کو تو گالی دے ہی نہیں سکتے. محمد کا معنی ہے جس پر تمام کمالات خوبیاں جمع ہوں. تو انہوں نے کہا اس کا نام تبدیل کرو، محمد نہ کہو، مزمم کہو، گالیوں کا لائق. اور گالیاں دینے لگے. آگے سن لو ذرا. جب حضرت کو اطلاع ملی فرمایا میرے رب کا مجھ پہ کتنا احسان ہے، مشرکین کی گندی زبان سے میرا نام نکال کر کے اب وہ مزمم کو گالی دے رہے. میں محمد ہوں، مزمم ہوں ہی نہیں، وہ تو کوئی ہوگا. تو ان کا منہ اتنا گندا ہے کہ ان پر وہ درود سلام آ ہی نہیں رہا ہے جو پیغمبر نے پڑھوایا. انہوں نے اپنا بنا دیا، میڈین کمپنی کا خام کچا بے ثبوت بے اصل مال، کوئی حقیقت اس کی نہیں. اللہ اس لیے فرماتے فاسألوا اہل الذکر، علماء سے پوچھو ان کنتم لا تعلمون، اگر تم نہیں جانتے. مزید تفصیل انشاءاللہ میں آئندہ جمعہ کروں گا. وآخر دعوانا الحمد للہ حمدا کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا. اللہ اکبر کبیرا. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ
وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا أحمد عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. ما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. وقال الله تعالى: إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال الله تعالى: إن الدين عند الله الإسلام ومن يبتغ غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وأخرج الشيخان الجليلان في صحيحيهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قد قال: إني أوتيت ملة حنيفية سمحة سهلة. وقال صلى الله عليه وسلم: إنما بعثت معلما. وقال صلى الله عليه وسلم: الدين والنصيحة. وقال صلى الله عليه وسلم: من أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد. وقال صلى الله عليه وسلم: تركت فيكم أمرين لن تضلوا ما تمسكتم بهما كتاب الله وسنة رسوله. أخرجه مالك في الموطأ. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. إنه تعالى جواد قديم كريم ملك بر ورب رؤوف رحيم. الحمد لله جل وعلا، وصلى الله وسلم على رسوله المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى وعبده المعتمد عند الأرض والسماء، وعلى آله وأصحابه خير الخلائق بعد الأنبياء ومن بهديهم اقتدى وبآثارهم اقتفى من المفسرين والمحدثين والفقهاء إلى يوم الجزاء. ما بعد، فقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبو بكر في الجنة، عمر في الجنة، عثمان في الجنة، علي في الجنة، زبير في الجنة، طلحة في الجنة، عبد الرحمن بن عوف في الجنة، أبو عبيدة بن الجراح في الجنة، سعد بن أبي وقاص في الجنة، سعيد بن زيد في الجنة. وقال صلى الله عليه وسلم: خير نساء بني إسرائيل مريم، وخير نساء هذه الأمة خديجة. وقال صلى الله عليه وسلم: فضل عائشة على النساء كفضل الثريد على سائر الطعام. وقال لبنته فاطمة: فاطمة سيدة نساء أهل الجنة. رواه البخاري. وقال صلى الله عليه وسلم: لا تسبوا أصحابي فإن أحدكم لو أنفق مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. بسم اللہ الرحمن الرحیم. جو جوابات سننے آگے آ رہے ہیں وہ جلدی نہ کرے. ہمارے نمازیوں کے آگے نہ گزرے اور نہ بیٹھے. خطرہ ہے. نمازی کی بے حرمتی بڑے گناہوں میں سے گنا گیا ہے. لو علم المار ماذا علیہ من الوزر لوقف 40 لا ادری 40 ساعة اور 40 یوم اور 40 سنہ. استغفر اللہ استغفر اللہ. جی میری والدہ کو گھر کے دروازے پر 500 روپے پڑے ملے. ان کو مسئلہ معلوم نہیں تھے, اٹھا لیے. کیا مدرسے یا مسجد جمع کروا سکتے اس شرط پر کہ اگر اصلی مالک مل گیا تو آپ تاوان دیں گے, اور اگر وہ رضامند ہوا کہ آپ نے ان کی طرف سے خیرات کی ہے تو ٹھیک ہے, ورنہ پھر آپ تاوان دیں گے.
ورنہ آپ پر فرض ہے کہ آپ 1 سال تک گلی کوچوں میں ہر جگہ اعلانات کروائے کہ یہ کس کے. امام احمد نے کہا ہے جس نے کسی کی چیز اٹھائی اس پر 7 زمینیں رکھ دی گئی. میں کراچی اسٹاک ایکسچینج میں بروکر ہوں اور بڑے سائنسدانوں کے ساتھ مل کر اسٹاک کو ان کے اشارے پر چلاتا ہوں. اچھا. اور ان کی جیب میں پتہ نہیں کروڑوں روپے کے پہنچانے اور کروڑوں روپے کمیشن کے کمانے کا پر دل مطمئن نہیں ہے. توبہ کی گنجائش کوئی صورت؟ گناہ فوراً ترک کرنا اور اللہ سے معافی مانگنا اور استغفار کی کثرت کرنا. جب تک گناہ موجود ہو استغفار کا کوئی معنی نہیں ہے. اگر کپڑے میں نجاست لگی ہوئی ہے اور آپ صرف صابن استعمال کریں تو کون کہتا ہے کہ وہ صاف ہوگا؟ نجاست ہٹا دیں، خالی پانی سے 3 دفعہ دھولے پاک ہو جائے گا. موجود اسٹاک ایکسچینج میں شیئرز یعنی حصص کمپنی کے جن کا معلوم نہیں کمپنی کس درجے میں سودی کب تک رکھ دی ہے، لین دین جائز ہے. جب تک یہ اطمینان نہ ہو کہ اس میں سود نہیں ہے لین دین جائز نہیں ہے. شیئرز کے متعلق ہمیں پارٹیکولر مختلف لائے جا رہے ہیں. بعضوں سے بالکل جواز معلوم ہوتا ہے اور بعض سے بالکل حرام معلوم ہوتا ہے سود. اس سے پتہ چلتا ہے کہ جواز ڈھونڈنے والے بعض باتیں چھپا لیتے ہیں. آج کل زیادہ تر صابن، ٹوتھ پیسٹ، بسکٹ اور بہت ساری اشیاء کے ڈبوں میں عورتوں کے فوٹو ہوتی ہے. کیا یہ بیچنے والا خریدنے والا گناہگار ہے؟ اگر اس کے بغیر دوسری کمپنیاں بغیر تصویر کے مل رہی ہے اور آپ پھر بھی یہ بیچتے ہیں پھر گناہگار ہے. اور اگر نہیں یہی ہے اور ہے ہی نہیں تو آپ مجبور ہے نوٹ کی طرح، اور تصویر جو پاسپورٹ میں لگتی ہے اس کی مجبوری کی طرح یہ بھی معاف ہے. جن کمپنیز نے اس کو شائع کی ہے وہ اللہ کی مجرم اور گناہگار ہے. کتاب کا مطالعہ کس وقت زیادہ مناسب ہے؟ جب دل خوب مطمئن ہو، بشاش ہو، خاص کر مغرب کے بعد. رات کو جس گھڑی میں نیند نہ آئے، صبح فجر سے پہلے یا فجر کے بعد. مطالعہ تھوڑی آواز سے کرنا بہتر ہے یا دل میں؟ تھوڑی آواز سے ہو یا دل میں ہو، جب اطمینان ہو، طبیعت میں شرح ہو. بڑا مطالعہ تو آواز سے نہیں ہو سکتا. بدعتی، بورے، قادیانی، غیر مقلد، منکر حدیث وغیرہ اگر کوئی شخص قتل کرے تو کیا قصاص واجب ہوگا؟ اصل میں اس قسم کے قتل تب جائز ہے جب اسلام نافذ ہو یا جلیل القدر دارالافتاء نے اس بات کا اہتماماً فتویٰ لکھا ہو کہ اس وقت ان افراد یا ان لوگوں کی وجہ سے اسلام کو خطرہ ہے. جب تک ایسی صورتحال نہ ہو قتل جائز رہی. کیا قبر پر پھول ڈالنا اسلام کی روح سے جائز ہے؟ حرام، ناجائز، بدعت خبیثہ. تہجد میں دیر ہونے سے وتر کی نماز پڑھتے وقت اگر فجر کیا تو کوئی حرج نہیں. فجر کی اذان ہو گئی تو ہو گئی، وتر پھر بھی پڑھنے ہیں بھلے قضا ہو جائے. وتر پڑھے بغیر تو فجر ہوگی نہیں. حدیث میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے کہ میرے امت 73 فرقے بنے سب جاننے مگر ایک. آج کل بہت فرقے جیسے مودودی فرقہ، یہ وہ پنجپیری فرقہ، تبلیغی فرقہ، یہ فرقے نہیں ہیں، تیرا دماغ خراب ہے. فرقہ تو مرجیہ ہے، قدریہ ہے، جہمیہ ہے، روافض ہے، خوارج ہے، یہ فرقے ہیں. مبتدئین بے شک گندا فرقہ ہے. مرتد کی سزا کا انکار کرنے والا کافر ہے. فتح الباری میں مسئلہ قتل مرتد پر اجماع لکھا ہے، جبکہ صارم المسلول میں ابراہیم نخی سفیان کی ایک رائے لکھی ہے. اس طرح ایک رائے سے اجماع متاثر نہیں ہوتا. میری رہائش امریکہ میں ہے، وہاں شام کے حنفی علامہ ابن عابدین کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ بغیر کبر کے ٹخنے ڈانکنا گناہ نہیں ہے. کیا یہ ایسا غلط کہا ہے؟ اس قسم کا کوئی جزیہ موجود نہیں. پیغمبر تو فرماتے ہیں کہ جو شخص اسبال کر لے یعنی شلوار کے پانچے ٹخنوں سے نیچے کر لے تو اس کا وضو بھی نہیں ہوتا اور نماز بھی نہیں ہوتی. ابو داؤد کتاب اللباس. اور یہ پخ لگانا کے بغیر تکبر کے ہو یہ ٹھیک نہیں ہے. وہ تو ابو بکر صدیق نے خدشہ ظاہر کیا تھا کہ حضرت مجھے پتہ بھی نہیں چلتا اور پانچے نیچے ہو جاتے، تو آپ نے کہا لست ممن یلبسہ خیلا، آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں. یہ ابو بکر کی خصوصیت ہے. ایک رکعت رہتی تھی، امام صاحب کے ساتھ ایک طرف سلام پھیر لیا اور اخیر میں سجدہ سہو کر لیا، جائز ہے. پہلی بات تو یہ کہ امام کے ساتھ جو غلطی ہوتی ہے وہ امام ہے، خطا خلف الامام پر مقتدی پر سجدہ سہو نہیں ہے. تاہم آپ نے کر لیا تو بعض حضرات حلبی کبیر وغیرہ کی رائے یہ ہے
کہ کر سکتے ہیں. امام صاحب کے پیچھے دونوں طرف سلام پھیر کر لیا، دونوں طرف سلام پھیر بھی لیا، تب بھی آپ کو رکعت باقی ہے، فوراً اٹھ کے کھڑے ہو جائے اور اخیر میں سجدہ سہو کر لے اطمینان قلب کے لیے. ورنہ اگر فی الفور کھڑے ہو گئے، زیادہ فاصلہ نہیں ہوا، تو خطا خلف الامام پر سجدہ سہو نہیں ہے. مسئلہ حیات النبی میں اختلاف عرض ہے کہ حیات الانبیاء حیات دنیاوی یا برزخی. نہیں، حیات تو برزخی ہے، قبری ہے، روحی ہے، اخروی ہے. البتہ دنیاوی حیات سے کامل و اکمل ہے. الجہاد و ماذن الی یوم القیامہ، اس میں دعوت و تبلیغ کی مبارک محنت بھی شامل ہے. ویسے تبلیغ والوں کو مجاہد کہنا تو بہت میرے خیال سے گناہ کی بات ہے، کیونکہ وہ جہاد کا نام سنتے ہی لرزہ باندام ہو جاتے ہیں. ہاں، یہ کہہ سکتے ہیں کہ دین پہنچانا بھی مجاہدین کا کام ہے. یہ ان تبلیغیوں پر فٹ ہوگا جو جہاد والوں سے محبت کرے، اور جو جہاد کو فتنہ کہے اور اس زمانے کی رسوائی کہے وہ خود مسلمان نہیں ہے، وہ تبلیغ کا لیبل اپنے اوپر لگائے. جہاد سے مراد صرف جہاد بالسیف نہیں ہے. جہاد کی 5 قسمیں ہیں: الجہاد مع الکفار، الجہاد مع المشرکین، الجہاد مع الفساق، الجہاد مع الشبہات، الجہاد مع الشہوات. فتح الباری جلد 6 کتاب الجہاد. برصغیر میں حدیث کی اسناد و حدیث کی روایت بیان کرنے میں کون سے حضرات شہرت رکھتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ کا خاندان. یونس سہارنپوری صحیح آدمی نہیں ہے، وہ مبتدی ہے، غیر مقلد مبتدی ہے. وہ شرعی لحاظ سے غسل واجب کی صورت میں جسم کے مختلف اعضاء پر 3 مرتبہ پانی گرانے کا حکم ہے. 3 دفعہ گرانا فرض نہیں ہے. فرض تو 1 دفعہ پورے جسم سے پانی کا بہنا ہے، 3 دفعہ سنت کاملہ ہے. گنڈے کی فصل سے شیرہ بنتا ہے جس کی شراب بھی بنائی جاتی ہے. کیا اس کا ایسا کرنا یعنی صرف کرنا جائز ہے؟ جب تک وہ شیرہ ہے جائز ہے، جب شراب ہوگی ناجائز ہو جائے گی. کسی فقہ میں آیا ہے کہ اگر کوئی باوضو عورت اپنے چھوٹے بچے کا پیشاب پاخانہ دھولا ہے تو اس سے اس کا وضو ٹوٹ جاتا ہے. کتاب الجہل والغفلت میں ہے اور کہیں نہیں. جاہل اور غافلوں کی فضول باتیں ہوتی ہے. تقلید کا معنی ہے دین کے معتمد پر دین کی وجہ سے اعتماد کرنا. فتح الغفار فی شرح المنار ابن نجیم نے لکھا ہے. جو لوگ گھروں میں قاری صاحبان کو بلوا کر قرآن خوانی کرواتے ہیں، کیا یہ کرنا جائز ہے؟ بشرطے کہ حدود شرع، تعظیم، تکریم پڑھنے والوں کا سب کچھ درست ہو. نماز کے دوران ٹوپی سر سے گر جائے تو اٹھا کے رکھ سکتے ہیں، بالکل. اور ننگے سر جو پڑھ رہا ہو دوسرا آدمی آ کر کے اس کے سر پہ ٹوپی رکھ سکتا ہے، اس کا ثبوت بھی مل چکا ہے. ایک قاری صاحب ایک بچے کو حفظ کروا رہا ہے، اس کے ابو پولیس والا ہے. کیا اس قاری صاحب کو اس بچے کے والد کی آمدنی سے وظیفہ دیا جاتا ہے؟ اس قاری کے لیے حلال ہے اور ان کا کھانا جو قاری صاحب کو دیا جاتا ہے، واہ بھائی واہ، پولیس والے سارے حرام ہیں. تمہیں شرم کرنا چاہیے ایسے لکھتے ہوئے. پولیس والوں میں ایسے پاک دامن، ایسے معزز، ایسے غیرتی، توحید و سنت اور ان کے کاموں کے لیے جان چھڑکنے والے دیکھیں کہ بہت سارے حلال خور جو ہیں وہ ان کے ٹخنوں کو نہیں پہنچتے. سارے محکمے کو حرام خور سمجھنا یہ گندے اخلاق کی عکاسی ہے. ایک غیر مقلد نے کہا کہ تقلید کو میں ایک تھانے دار سے ملنے گیا، بہت دنوں کی بات ہے، بہت اچھا دوست تھا. 2-3 تھانے دار اور سن کے وہ بھی وہاں پہنچ گئے کہ مفتی صاحب آئے. تو انہوں نے ان سے پوچھا کہ ابھی تک تم نے کچھ منگوائے نہیں ہے؟ تو وہ آہستہ سے ان کو کہا کہ تنخواہ میں سے صرف 300 روپے باقی ہے، اس کا ہو جائے گا کچھ. حالانکہ وہ اتنے بڑے تھانے میں تھا کہ جہاں دن دہاڑے روزانہ کروڑوں کے پلاٹ سودے ہوتے ہیں، لیکن وہ موحد تھا اور متبع سنت تھا. اس لیے اس نے وہاں کے تمام بدماشوں کو زنجیروں میں جکڑا تھا، اور اس کے پاس اتنے پیسے نہیں تھے کہ اپنے ایک بزرگ کی آمد پر کچھ منگوا لے. جو وہ چاہتا تھا اس کے لیے پیسے، میں نے کہا نہیں ہم منگوا لیتے. منصور بھائی فوراً گاڑی روانہ کر کے چلے گئے سب کے لیے. ہمیں خوشی ہوئی کہ اللہ تعالیٰ نے اس حساس عہدے پر بھی ان کو پاک دامن بنا رکھا ہے. یہ ہمارے لیے بہت اعزاز اور فخر تھا. اس سے بڑھ کر تواضع نہیں ہو سکتی تھی. ایک غیر مقلد نے کہا کہ تقلید قرآن سے ثابت کرو، تو غیر مقلد سے کہو کہ اہل حدیث پہلے قرآن سے ثابت کرو. تقلید تو ائمہ اربعہ کی اور امام بخاری کی حدیث میں ہو رہی ہے، وہ جاری و ساری ہے. غیر مقلد سے کہو کہ پہلے اپنا نام تلاش کرو.
سلف کا نام قرآن میں جہاں ہے وہ فرعونیوں کے لیے آیا ہے، اور جو حدیث میں آئے ہیں وہ مردوں کے لیے آیا ہے. انتم سلفنا، یہ اگر سلفی ہے تو کس معنی میں ہے؟ اور اگر یہ اہل حدیث ہے تو انگریز کے بچے ہوئے تخم کو اہل حدیث کہا گیا ہے. تدریب شرع تقریب میں ہے کہ اہل الحدیث اے ائمۃ الحدیث کا یحییٰ ابن معین و احمد ابن حنبل و یحییٰ ابن سعید القطان. اہل الحدیث تو حدیث کے اماموں کو کہتے تھے، عوام اہل حدیث نہیں ہوتے، باغی ہوتے ہیں. امام مالک بھی حضرت صاحب اجمعین کے شاگرد نہیں، امام مالک کسی صحابی کا شاگرد نہیں. وہ 93 ہجری میں پیدا ہوئے اور مدینے سے باہر نکلے نہیں ہے، اس واسطے وہ کسی صحابی سے نہ مل سکے. دکان کے انشورنس میں جائز ہے یا نہیں؟ صحیح بات یہ ہے کہ دکان، کارخانہ، گاڑی، فیکٹری، ان کا انشورنس صحیح ہے، اور زندگی کا انشورنس نہ کی جائے. قرآن پاک میں کئی جگہ پر اس بات کی تلقین کی گئی کہ کثرت سے اللہ کا ذکر کرو یا کثرت سے استغفار کرو. اب سے یہ معلوم کرنا کہ دن میں کم از کم کتنی دفعہ، حدیث شریف میں ہے 70 سے لے کے 100 مرتبہ آپ نے فرمایا میں روزانہ استغفار کرتا ہوں، پھر بھی یہ کم ہے، یعنی 500 مرتبہ کم از کم ہونا چاہیے. علماء لکھتے ہیں قبولیت دعا کے لیے روزانہ 1000 مرتبہ استغفار پڑھے. اوزائی سے ترمذی میں منقول ہے استغفر اللہ ربی، استغفر اللہ ربی، یہ بھی کامل استغفار ہے. ہماری ایک بچی، اس کی عمر 4 سال ہے اور وہ بول نہیں سکتی، زبان پر وقت پر باہر نکلتی رہتی ہے. اس کا نام لائبہ رکھا گیا ہے. کسی نے بتایا کہ آپ کے پاس ایک مریض آیا تھا، آپ نے اس کا نام تبدیل کرنے کا مشورہ دیا. اب ہم کو اس نام سے کراہیت ہوتی ہے. بہرحال عائشہ نام رکھے خیر ہو جائے گی. لائبہ کا معنی بھی تو ہے کھیل تماشے کرنے والے. آپ نے نام بھی تو چڑیا گھر میں دیکھ کے رکھا ہے. غیر مقلدوں کی مسجد میں ان کے پیچھے نماز نہیں ہوتی. ان کے عقائد میں مسئلہ صفات کے اندر تقریباً کفر ہے. سعودی عرب میں نماز عصر کا وقت جلدی ہو جاتا ہے. اس میں ائمہ کا اختلاف ہے، وہ حنبلی مذہب پر ہے، وہ بھی حق مذہب ہے، اس لیے وہاں نماز درست اور صحیح ہے. الخلافۃ بعدی 30 سنہ ثم يصير بعدها ملکا عضودا. پوچھنا یہ کہ خلافت کے 30 سال تو حضرت حسن کے دور تک مکمل ہو گئے. معاویہ ملک ہے، ٹھیک بات ہے، انا اول الملک معاویہ نے بصرہ میں کہا ہے، لیکن سوال یہ ہے کہ خلافت علی منہاج النبوہ وہ حسن مجتبی 6 مہینے پر پوری ہو گئی. اس کے بعد ملوکیت کا دور شروع ہوا ہے، اور معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلا ملک اور بادشاہ ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ملوکیت گناہ ہے؟ قرآن کریم میں ہے وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا، اللہ کا احسان ہے کہ تم کو ملوک و بادشاہ بنایا ہے. لہذا خلافت سے دوسرا درجہ ہے، لیکن وہ حرام ناجائز نہیں ہے، جیسے خلافت و ملوکیت میں ایک نااہل نے تعبیر کی ہے. اللہ اکبر پر مت پڑھنا جائز، یعنی اللہ اکبر. فتح القدیر میں ہے ومد لام اللہ اکبر ثواب باہر نہر. اکبر پہ مد نہیں ہے کہ اکبر، یہ تو کوئی اور تماشا بن جائے. اللہ یہ مد ہے، جتنا کھینچ سکتے ہیں کھینچنا جائز ہے. کیونکہ ابو داؤد میں آپ نے صحابی کو کہا ہے جو اذان دے رہے تھے پہلے دن کہ مد بہا صوتک کا، جتنا کھینچ سکتے ہو آواز کھینچ لو. اس لیے فقہاء لکھتے ہیں کہ اذان تکبیر کی طرح مکروہ ہے، بلکہ اذان میں کلمہ تمدید کے ساتھ ہے. بعض لوگ جو مدود پر اعتراض کرتے ہیں وہ فقہ اور لغت سے ناواقف ہے اور وہ غلط قیاس کرتے ہیں. جیسے وہ کہتے ہیں جی محمد، جیسے تو روافظ پڑھتے ہیں کلمہ بگڑ گیا، لیکن جس لفظ پر مد کرنے سے لفظ اور کلمہ بگڑتا نہیں اس پر مد کرنا مستحسن ہے. دیکھیے جزری کی کتاب النشر والعشر فی القراءات العشر. اجتماعی دعا کے بارے میں کیا مسئلہ ہے؟ کچھ کہتے کہ یہ بدعت درست اور صحیح ہے. مولانا محمد عبد الودود مدظلہ نے عبد المعبود صاحب نے راول پنڈی سے کتاب لکھی ہے فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کا ثبوت. کیا حکومت کو خمس دینا صحیح ہے؟ ویسے ہی آپ کو خمس دینا ہے تو اپنی گلی میں کسی کو دے دو. حکومت تو غیر اسلامی ہے تو اس کو خمس دینا نہیں، انہوں نے جو زکوٰۃ کاٹی ہے واپس لینا چاہیے. جمعے کی نماز سے قبل اور بعد کی سنتوں کی کیا نیت کی جائے؟ سنت موقدہ.
دیوبند کو بالکل واضح عقائد اور مسائل ظاہر کرنے والی کتاب عقائد علماء دیوبند. حفاظت کے لیے کتاب. کتا بھی پال سکتے ہیں؟ جی ہاں. اونٹ کے آپ نے رشتے کا خیال رکھتا ہے؟ اونٹوں کے ہاں محارم پہچانے جاتے ہیں، یعنی اونٹ اپنی بیٹی، ماں، خالہ، پھوپھی، نانی، دادی، بانجی، بھتیجی ان سے مجامعت نہیں کرتا. فرید وجدی دائرۃ المعارف تحت الجمل. مکہ سے جوناگڑی کے جو تفسیر و ترجمہ شائع ہے وہ 100% غلط ہے اور جعلی ہے. سعودی عربیہ کی ناواقفیت ہے اسے پھیلانا. شیخ القرآن مولانا غلام اللہ خان دیوبند کے ترجمان حق کی تلوار اور توحید و سنت کے للکار تھے. اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں ان کی روح و قبر پر نازل ہو. احمد سعید ملتانی چتروڑگڑی. صحیح بات یہ ہے کہ وہ ظالم مذل اور جادہ حق سے ہٹا ہوا ہے. اسلامی ملک جس میں حکومت کی طرف سے قاضی مقرر نہ ہو تو علماء کی جماعت کوئی قاضی مقرر کر سکتے. حضرت مفتی صاحب رحمہ اللہ کی یہی رائے تھی کہ دارالافتاء بعض مسائل میں قاضی کے قائم مقام ہے. کوئی شخص یہ کہے کہ داڑھی بھی کوئی حد مقرر نہیں، یعنی وہ یہ کہے کہ چھوٹی داڑھی بھی ٹھیک ہے، یعنی مونڈنے سے ٹھیک ہے، باقی سنت میں اب بھی داخل نہیں ہے. اس کا یہ کہنا کہ حد مقرر نہیں ہے، یہ جہالت ہے. حد مقرر ہے. ایک قبضے کا ذکر باہر نہر فتح القدیر سب میں موجود ہے. ڈاکٹر اسرار صاحب پر اعتماد علماء نے نہیں کیا ہے. مولانا یوسف لدھیانوی مرحوم نے بینات میں 5-6 قسطیں ان کے بارے میں لکھی. لدھیانوی صاحب کی کتاب آپ کے مسائل اور ان کا حل جلد اول نہایت معتبر کتاب ہے. حضرت جو کہ تو ہیں اور حضرت کے قبر میں خود تشریف لانا، یہ ایک رائے ہے. یہ ایک رائے ہے، یہ مسئلہ نہیں ہے. رائے مسئلہ نہیں بنتا ہے. نماز میں اگر کسی کو تشہد نہیں یاد تو وہ کیا پڑھے گا؟ تشہد یاد کر لے. کوئی منہ تو نہیں کٹا ہوا ہے اس کا. ہاں، امام مہدی کس کے مقلد ہوں گے؟ امام مہدی تو خود امام ہوں گے. کچھ عقل سے باتیں کرو. امام مہدی اس کی مثال ایسے کوئی امام ابو حنیفہ کس کے منہ تو خود امام مجتہد ہے. امام مہدی خود فقہ کے ترجمان ہوں گے. رحمت الامہ میں خواجہ خرد نے لکھا ہے کہ وہ بہت سارے مسائل میں امام ابو حنیفہ کی فقہ کے پیروکار ہوں گے. یہی رائے عبدالوہاب شعرانی شافی کی بھی ہے. استخارے کے معنی اور مفہوم اللہ سے خیر مانگنا، اور اس کا صحیح طریقہ یہ کہ 2 رکعت 7 دن تک پڑھتے رہے اور اپنے کام سے کے لیے بہتری اللہ سے مانگے. اس کے بعد ماحول بن گیا تو برکت استخارے سے، نہیں بنا تو برکت استخارے سے. اشارہ ضروری نہیں ہے. ایک طالب علم ہاشمی ہو تو اس کے لیے مدرسے کا وظیفہ لینا جائز ہے، کیونکہ اگر ہاشمی ہے اور گھر سے پیسہ نہیں ملتا تو اس کے لیے ضرورتاً لطلبۃ العلم زکوٰۃ میں سے کھانا جائز ہے. ابن عابدین نے ایک مستقل رسالہ اس پر لکھا ہے، اور احمد رضا خان کے والد نقی علی خان وہ اہل حق عالم تھے. انہوں نے بھی اس موضوع پر ایک کتاب لکھی ہے کہ ویسے تو سادات کو زکوٰۃ دینا ناجائز و حرام ہے، جو دی گئی ہے وہ نہیں ہوئی اگرچہ وہ غریب ہو، لیکن طالب علم کے لیے بعض وجوہ ایسے ہیں جس سے جواز پیدا ہوا ہے. پھر بھی محتممین کو چاہیے کہ بنو ہاشم کی وجہ سے طلباء کو جو وظائف یا خیرات تقسیم ہوتی ہے ان میں غیر زکوٰۃ ڈالا کرے، اس نیت سے تاکہ بنو ہاشم کو صاف ستھرا ملے. میں نے سنا عبد الرحمن ابن عوف کے پیچھے جناب نبی کریم نے ایک دفعہ نماز پڑھی. جی یہ درست ہے. عبد الرحمن ابن عوف کو پتہ نہیں چلا، اور اسی امامت سے صحابہ گھبرا گئے تھے کہ اب پیغمبر دنیا میں نہیں رہیں گے، کیونکہ ایک پیغمبر اس وقت تک فوت نہیں ہوتے جب تک وہ امتی کے پیچھے نماز نہ پڑھے. اس لیے ابو بکر اجازت کے باوجود پیچھے جاتے تھے. ہمارے اسکول میں اسمبلی کے دوران قومی ترانہ پڑھا جاتا ہے. اس کے آخری شعر صاحباں خدا ذوالجلال پر لڑکے سر چکاتے اور اس کے نہ کرنے پر ہمیں ڈانٹا جاتا ہے. یہ غلط طریقہ ہے. ہم نے بھی 10 سال اسکول پڑھا ہے. اس وقت ایسے بے دین ٹیچر پیدا نہیں ہوئے تھے. ترانہ تو ترانے، ترانے سے کیا ہوتا ہے؟ کسی نے بیوی کو طلاق دے دی اور طلاق کی ابتدا شوہر سے بھول گیا ہو اور بہت سوچ سمجھ کر امام مالک نے کہا ہے کہ وہ دوبارہ 3 طلاق کہے اور دور رہے. 3 طلاق دوبارہ کہے اور دور رہے تاکہ تعداد پوری ہو جائے. مدونہ وضع حمل کے بعد جمع کرنے کے بغیر بیوی کو طلاق دی جائے اور طلاق کے ساتھ عدد بھی یعنی 1 2 یا 3 نہ کہا جائے تو کتنے طلاق واقع ہوں گی؟ جب 3 کا عدد نہیں کہا ہے
تو لفظ طلاق گنا جائے گا. ہدایہ میں ہے انت طالقن و طالقن و طالقن ثلاث، اور انت طالقن 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 یہ بھی 3 ہے، الا یہ کہ وہ بالجزم کہے کہ میں نے تاکید کی نیت کی ہے. یہ مسائل دارالافتاء کی ہے، عوامی مجلس میں کوئی فائدہ نہیں اس کا. شیخ علوی مالکی ہمارے دوست تھے اور بہت مخدوم اور بزرگ تھے، اور علماء دیوبند کے شاگرد تھے. ابتدائی طالب علمی بنوری ٹاؤن میں 1-2 سال پڑھ چکے ہیں مصر جانے سے پہلے. بعد میں علماء حرمین شریفین کے زد میں کچھ بدعات کی طرف مائل تھے. اخیر میں جا کے ان سے ملا تھا، اور طاہر القادری کے جلسے میں آمد پر نہایت شرمندہ اور افسوس کر رہے تھے. غنیت الطالبین کا کوئی اہل حق کا ترجم بتا دے. شمس بریلوی نے جو ترجمہ کیا ہے وہ ترجمہ ٹھیک ہے، وہ بریلویوں کی گردن کاٹنے کے لیے کافی ہے. شمس بریلوی کا نام بریلوی ہے، وہ بریلوی نہیں ہے. میں ان سے ملاقات کر چکا ہوں، اور اگر ہے بھی تو وہ ترجمے میں اس نے کوئی خیانت نہیں کی ہے. سنا ہے کہ برہوتی نے کوئی غنیہ پیش کیا ہے مع شرح خافل. برہوتی جس کی کتاب الشجرہ ہے اس کے پاس کوئی غنیہ تھا شیخ عبد القادر کا، اور اس نے خود اس کی شرح لکھی ہے. اس کی 2-3 جلدیں میں نے کوئٹہ میں دیکھی، اگر وہ ہاتھ آئی تو اس سے بڑی کتاب دنیا میں نہیں ہے. 22 جلدوں میں غنیہ کی شرح لکھی. لوگوں میں مشہور ہے کہ جو شخص جمعے کے دن مر جائے اس کے حساب نہیں ہوتا. روایت اس طرح آ چکی ہے، بشرطی کی ایمان لے کے گیا ہو. جمعے کے دن کوئی کتا مردار ہو جائے تو کیا وہ بھی جنت جائے گا؟ ضروری ہے کہ اس کا ایمان پر خاتمہ ہوا ہو. جمعے کے دن مرزائی مر جائے، بدعتی مردار ہو جائے تو وہ جنت کیسے جائیں گے؟ ان پر پہلے سے ختم اللہ علی قلوبہم وعلی سمعہم. اس مسئلے کا جواب دے. ایک عورت ہے، اس کا خاوند فوت ہو چکا ہے، اس عورت کی عدت کیا ہے؟ 4 مہینے 10 دن. اور کب شادی کر سکتی ہے؟ 130 دن کے بعد. یہ کون سا لائن حل مسئلہ ہے؟ جھینگا کی حرمت کے بارے میں کن علماء؟ ہمارے فقہائے دیوبند کا اتفاق ہے اس پر کہ جھینگا غیر ماہی حشرات الارض حرام ناجائز. فتاوی رشیدیہ، فقی الہند اور ولی الہند، دارالعلوم دیوبند کے سب سے بڑے استاذ و ترجمان مولانا رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے. اگر کوئی تہجد کی نماز پڑھنے کی نیت سے وتر چھوڑ دے اور آنکھ نہ کھلے تو وتر قضا کرنے کا گناہ ملے گا؟ نہیں ملے گا گناہ، کیونکہ سنت طریقہ اس طرح آخر میں پڑھنے کا ہے. ہاں، آنکھ کھلنے پر فوراً وتر پڑھ لے پھر فجر. اگر آنکھ نہ کھل لے، سستی غالب ہونے کا اندیشہ ہو تو وتر شروع میں پڑھ لے. کیا مچھلی کے حلال کرنے کا طریقہ وہی ہے؟ نہیں، مچھلی خود حلال ہے. جب پانی سے نکل آئے مچھلی کو کوئی چھری سے نہیں کاٹتا ہے. فضول باتیں بیوقوفی کرتے. غیر مسلم ممالک میں مچھلی جو ملے وہ حلال ہے. جی ہاں. کیا تفسیر یا حدیث میں کئی روایت کا ذکر ہے کہ معذور آدمی سے اللہ تبارک و تعالیٰ معذرت کریں گے کہ میں نے تمہیں لوگوں کی عبرت کے لیے پیدا کیا تھا؟ اگر روایت صحیح ہے تو بتا دے. اس کے قریب کی روایت تفسیر ابن کثیر سورہ حج میں وشیبہ کا لفظ جو آیا ہے اس کی تفسیر میں لکھی ہے. قیام اللیل کی 8 رکعت عشاء کے بعد پڑھ سکتے ہیں یا آدھی رات کے بعد؟ قبل اللیل یعنی قبل نصف اللیل جاگتے ہوئے پڑھ لے تو قیام اللیل ہے، سو کر کے اٹھے اور پڑھے تو تہجد ہے. رضائی بہن کی ماں سے جس طرح نکاح جائز ہے اس طرح رضائی ماں کی بہن یعنی خالہ سے بھی جب رضائی بہن کی ماں سے جائز ہو تو خالہ کون ہوتی ہے؟ اصل بات یہ ہے کہ شیرخوار جو ہیں بس حرمت اس تک ہے، اور اس کے جو جن سے وہ پیدا ہے اور جو ان سے پیدا ہے ان تک حرمت ہے. واقع کربلا اور مولانا عتیق الرحمان سنبلی میں نے دیکھی نہیں. خلافت معاویہ و یزید محمود احمد عباسی گمراہ بے دین آدمی تھا. قاری محمد طیب صاحب نے شہدائے کربلا میں اور حضرت مولانا مفتی شفیع صاحب نے شہادت کربلا میں ان کا رد کیا ہے. امام مقتدی ہو کے آگے نماز کی نیت کیسے کرے گا؟ امام بس اللہ اکبر نیت ہو گئی ہے. امام نماز میں جو تکبیریں کہتا ہے کیا مقتدی جی ہے؟ مقتدی کے لیے بھی کہنا سنت ہے. مقتدی ثنا تعوذ تسمیہ صرف ثنا پڑھے گا، باقی سورہ فاتحہ سورت نہیں پڑھے گا، سخت منع ہے. مسلم مرد کافر عورت سے شادی کر سکتا ہے جب کتابیہ ہو یعنی عیسائیہ یا یہودیہ.
اگر کوئی بیوی اپنے شوہر سے مطالبہ کرے کہ میں تمہارے ماں باپ کے ساتھ نہیں رہنا چاہتی، اس کا یہ مطالبہ درست اور صحیح ہے، خاوند پر فرض ہے کہ خاتون کو علیحدہ مکان دے دے۔ پاغه امام پسې چې قتل کړي وي پاغه پسې مو صحیح دی چې قتل کړي او بیا توبه وکړي او سزا ته ملو شي نو معاف کړي۔ زدا سے خلق موزر پسې کیږي۔ میں نے خواب آپ کی محفل میں بیٹھا ہوا آپ بچوں کو پڑھا رہے، ایک لڑکے کو سورہ تکاثر پڑھا رہے اور ایک آیت قالوا من فعل هذا بآلهتنا شروع سے اخیر تک پڑھی، تقریباً 1.5-2 گھنٹے آپ کے ساتھ بیٹھا ہوں، جب آنکھ کھلی صبح 5 بجے۔ ماشاءاللہ سورہ تکاثر کا مطلب یہ ہے کہ محبت مال انشاءاللہ کم ہو جائے گی، اور سورہ انبیاء کی آیت جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں آپ نے سنی اور پڑھی، اس کا مطلب یہ ہے کہ توحید کا عقیدہ اور مضبوط ہو جائے گا انشاءاللہ۔ جب نماز کی جماعت کھڑی ہو اور آپ نے وضو بنانا ہو تو کیا وضو مختصر کر کے جماعت میں شامل ہو جائے؟ جی ہاں، یہ کس نے کہا ہے کہ وضو خانے میں بستر ڈال کے لیٹ جائے؟ یا وضو کو پوری آداب کے ساتھ پورے آداب اور اختصار جمع ہو جائیں گے؟ جماعت کو کھڑی ہونے میں 2-3 منٹ باقی ہو تو کیا تحیۃ الوضو پڑھنا چاہیے؟ تحیۃ الوضو اور تحیۃ المسجد دونوں کے لیے 2 رکعت کافی ہے۔ ہماری بچیوں کے لیے عزت و عافیت کے رشتے اللہ نصیب فرمائے۔ میری بہن نفسیاتی مریض ہے، اللہ اسے صحت و شفا عطا فرمائے۔ میرے لیے دعا فرمائے کہ اللہ میرے سینے کو دین کے لیے کھول دے، آمین اللہم آمین۔ محمد انور شموزئی کی والدہ کو معدے کی تکلیف، اللہ صحت اور شفا کامل عاجلہ عطا فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ وسلم علی رسول الکریم و نبی الامین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ جن حضرات نے رشتوں کے لیے کہا ہے اللہ انہیں عزت کے رشتے عطا فرمائے، جن کی اور تکلیفیں ہیں اللہ انہیں مداوا نصیب فرمائے، جن کے بیمار ہیں اللہ انہیں صحت شفا عطا فرمائے، جن کے مرحومین ہیں اللہ ان کی بخشش فرمائے۔ ہمارے بزرگ دوست قاری اللداد صاحب، ان کا چھوٹا بچہ چھت سے نیچے گرا ہے اور انتہائی نگہداشت میں ہے، حضرت قاری صاحب نے دعا کی درخواست کی ہے، دعا فرمائے رب العزت اس بچے کو صحت شفا عطا فرمائے۔ ہمارے ایک بزرگ یہاں آ کے ٹھہرے ہیں، ان کے بیٹے ہیں حافظ کاشف، عالم فاضل ہے، ان کے دماغ میں سر میں کچھ تکلیف کا عارضہ ہے، دعا فرمائے اللہ تعالیٰ خیر و عافیت سے ان کو صحت شفا کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ صلی اللہ تعالیٰ